السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی ابو طلحہ ضحاک آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے یہ خبر پڑھی ہے اور فیس بک پر کافی یہ خبر چل رہی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ سب کی والز پر یہ خبر ہے کہ PIA جو ہے پاکستان کا جو نیشنل ایئر لائنس ہے، یہ کریش ہوا ہے آج اسلام آباد کے نزدیک۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر 47 کے نزدیک کچھ لوگوں کی موت ہوئی ہے، اور ہمارے لیے کافی افسوسناک خبر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جو لوگ اس میں مر گئے ہیں اور جن کی موت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مرتبہ دے۔ جو موحدین ہے، جو متبع سنت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مرتبہ دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پلیگ کی بیماری سے مرتا ہے، جو پیٹ کی بیماری سے مرتا ہے، اور اسی طریقے سے جو جل کر مرتا ہے یا ڈوب کر مرتا ہے، یا اسی طریقے سے کسی بھی اسی شکل سے مرتا ہے، یعنی کہ ایکسیڈنٹ سے جو مرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ دیتا ہے۔ تو ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو، یعنی کہ جو موحدین اور متبع سنت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مرتبہ دے۔ اور ہمیں یہ ہرگز کہنے کا حق نہیں ہے کہ وہ شہید ہیں، کیونکہ ایک عورت اپنے بیٹے کو شہید کہہ رہی تھی جو جنگ میں مارا گیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اس عورت کو روک دیا اور کہا کہ کس نے بتایا کہ تمہارا بیٹا یہ شہید ہے۔ تو ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ شہید ہے یا وہ شہید ہے، یہ شہید ہے، بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ شہید ہے، یا اللہ ان کو شہادت کا مرتبہ دے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، اگر ان کے حق میں وہ دعا صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام تک پہنچائے گا، اگر نہیں ہے تو اللہ کی فی تحت مشیت اللہ ہے، اللہ کی مشیت کے تحت ہے وہ۔ اور ایک بات یہ ہے میرے بھائیوں، اس کریش سے ہم کو ایک سبق بھی یہ لینا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مسلم شریف کی حدیث ہے، ریاض الصالحین میں بھی حدیث آتی ہے کہ ایک انسان اس حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ مرتا ہے، یعنی کہ جس حالت میں ہماری موت ہوتی ہے اسی حالت میں اللہ تعالی ہم کو قیامت کے دن اٹھاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عام طور پر جو لوگ فلائٹ میں سفر کرتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی فلائٹ میں سفر کیا اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ چیز کہ لوگ عام طور پر فلائٹس میں موویز دیکھتے ہیں اور گانے سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت ساری لایانی چیزیں فلائٹ میں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم فلائٹ میں آسمان کی بلندیوں پر ہوتے ہیں، اور سفر جو ہوتا ہے یہ اللہ کی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں جو شخص دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، یعنی کہ مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے جب ہم لوگ سفر میں نکلتے ہیں تو ہمارے دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریے۔ تو میرے بھائیوں، بتانا مقصد یہ ہے کہ جب ہم سفر میں نکلتے ہیں تو ہمیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب کیسی گھڑی ہم پر آ سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، عام طور پر لوگ فلائٹ میں موویز دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہر قسم کی لایانی چیز کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور فلائٹ والوں کا کام تو یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو منورنجن دے، انٹرٹینمنٹ دے، مگر ہمارا تو کام ہے نا میرے بھائیوں کہ اللہ کا ذکر ہم کریں، اور ہم یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جو لوگ اس فلائٹ میں تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو، کوتاہیوں کو اللہ معاف کرے، ان سے جو کوتاہیاں، جو لرزشیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، اور جو موحدین اور متبع سنت ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا مرتبہ دے۔ یہی میں میسج دینا چاہ رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔